بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ہمارے آج کا تیسرا سبق ہے، سبق نمبر 3، آداب معاشرت سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ آداب معاشرت سیرت طیبہ کی روشنی میں سب سے پہلے اپنے اس سبق کے عنوان کی وضاحت کر دوں۔ آداب ادب کی جمع ہے، معاشرت یعنی کہ زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی سیرت طیبہ کی روشنی میں وضاحت آج ہم پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حاصلات تعلم، اس سبق کو پڑھ کے ہم لوگ کیا سیکھ سکیں گے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ واقعات سن کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں، واقعات سن کر سوالات کے جواب زبانی دے سکیں، مختلف سمعی و بصری واقعہ فیچر کی نشاندہی کر سکیں، عبارت سن کر اہم نکات اور مرکزی خیال، عبارت سن کر اہم نکات اور مرکزی خیال اخذ کر سکیں، کیونکہ ہمیں تفہیم عبارت میں یہ بہت کام دیتا ہے، مفید ہے ہمارے لیے کہ ہم نے عبارت سن کر یا پڑھ کر سوالوں کے جواب اس میں سے نکالنے ہوتے ہیں، اور مرکزی خیال یا اس پیراگراف کا عنوان لکھنا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی نثر پارے کو درست تلفظ آہنگ کے ساتھ دہرا سکیں، دوران گفتگو معلومات کے تبادلے میں اپنی رائے کو شامل کر سکیں، مقرر کے مقصود کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں، یعنی جو رائٹر، جو لکھنے والا مصنف بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں، اپنے لفظوں میں بتا سکیں، وضاحت کر سکیں، روزمرہ زندگی کے مسائل و واقعات پر اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں بات چیت کر سکیں، روزمرہ محاورہ، کہاوتوں، ضرب المثال کا مفہوم سمجھتے ہوئے عبارت پڑھ سکیں، عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات اخذ کر سکیں، نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات دے سکیں، نثر پڑھ کر خلاصہ لکھ سکیں، جملے مفرد مرکب پہچان اور بنا سکیں، جملے پہچان کر مفرد ہیں یا مرکب ہیں ان کو بنا سکیں، مترادف اور متضاد الفاظ کی عبارت میں پہچان اور استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے آداب معاشرت۔ اس سے پہلے میں مشکل الفاظ کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے مشکل الفاظ ہیں بالاتر، اونچا، بالاتر، اونچا، تفریق، فرق، تقدس، عقیدت، دستور، آئین، روابط، تعلقات، کارفرما، شامل، قبیح فعل، برا عمل، مشترکہ مفاد، باہمی فوائد یا فائدے، آپس کے جو فائدے ہوتے ہیں، ناگزیر، لازمی، استحکام، مضبوطی، استحکام، مضبوطی۔ جی، تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو اس لیے مشکل الفاظ کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جی، آداب، آداب ادب کی جمع ہے، اس کی معنی دستور، قاعدے، آداب لفظ مینرز کو کہا جاتا ہے، اس کی معنی دستور اور قاعدے، اصول اور رواج یا طور طریقے وغیرہ کے ہیں۔ معاشرت سے مراد معاشرے کا رہن سہن، یوں آداب معاشرت معاشرے میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ آداب معاشرت کسے کہا جاتا ہے؟ آداب معاشرت سے مراد معاشرے کا رہن سہن، یوں آداب معاشرت معاشرے میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو فرد کو زندگی گزارنے کے تمام طریقوں اور رہنما اصولوں سے مکمل آگاہ کرتا ہے۔ آگاہ کرنا، بتا دینا، رہنمائی کرنا، زندگی کا کوئی گوشہ
زندگی کا کوئی گوشہ ہو، یعنی کہ کوئی پہلو ہو، کوئی کونا ہو، آپ کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے طالب ہوں، آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو، تو قرآن مجید اور سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اس کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ سیرت زندگی گزارنے کے طریقے، سیرت زندگی گزارنے کے طریقے، طیبہ یعنی پاکیزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے قرآن پاک کی عملی تفسیر کی صورت میں موجود ہے۔ عملی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ حج کرنے کے بارے میں ہے، نماز ادا کرنے کے بارے میں ہے، جیسے نماز قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ کام ہمیں کر کے دکھائے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے اراکین کو کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، کتنے مال پہ زکوٰۃ دینی ہے اور کتنی دیر کے بعد دینی ہے، اور حج کس طرح کرنا ہے، کس پہ حج فرض ہے، اور حج کے احکام کیا ہیں، اور حج کے تمام اراکین کو ہمیں کر کے دکھایا۔ اس لفظ کو کہتے ہیں عملی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، ان کی جیسی زندگی گزار کے ہم کامیابی اور فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ معاشرہ چونکہ رنگ، مذہب، نسل و قوم، چھوٹے بڑے، امیر غریب کی تفریق یعنی کہ فرق سے بالا تر ہو کر، بلند ہو کر، امیر غریب کی تفریق کو ختم کر کے، تفریق سے بالا تر ہو کر لوگوں کے مشترکہ مفاد، باہمی فائدے جس میں تمام لوگوں کا فائدہ ہو، اور باہمی روابط، آپس کے رابطے اور میل جول سے وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا معاشرے میں مقیم افراد کا تعلق خواہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، سیرت طیبہ میں ہر ایک کے لیے عمدہ طرز پر زندگی بسر کرنے کی لازوال جس کو کبھی زوال نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو، اس کو کہتے ہیں لازوال۔ تو ہمارے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے لازوال مثالیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثالیں ہمارے لیے اپنی زندگی میں قائم کی ہیں، وہ قیامت تک اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد تقوی، اخوت، بھائی چارے، انصاف، ایثار، دوسروں کے جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کے تحفظ اور احترام انسانیت پر ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے کی بنیاد کس پر ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، اخوت، بھائی چارہ، آپس میں بھائی بن کے رہنا، مسلمان آپس میں، جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کے مطابق آپس میں بھائی چارے سے، عدل اور انصاف کے ساتھ، ایثار، قربانی کرنا، یعنی اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اپنے دوسرے بھائی کی مدد کر دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ دوسروں کے جان و مال کے تحفظ، عزت و آبرو کے تحفظ، احترام انسانیت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں جس مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی، اس کی دوسری مثال کہیں نہیں ملتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات، بھائی چارے کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود انصار مسلمانوں کو، مہاجر مسلمانوں کا بھائی بنا دیا، جس کی وجہ سے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد پڑی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ فرد اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائیوں میں سے ہیں، معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے، استحکام یعنی مضبوطی کے لیے، معاشرے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے خاندان اور معاشرے کی بہتری کے لیے
کردار ادا کرے، یعنی کہ ہر معاشرے کا ہر چھوٹا بڑا فرد اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنا اپنا فرض ادا کرے، تو ہی معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ سیرت طیبہ میں ہمیں ایسی روشن مثالیں ملتی ہیں کہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں بچوں کہ جو ہماری دنیا، جب تک یہ دنیا قائم ہے نا، جب تک یہ دنیا آباد ہے، اس آخری انسان تک کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و رہنمائی جو ہے نا وہ کافی ہے اس کو زندگی گزارنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اس کو مشعل راہ کہا گیا ہے کہ راستے کی روشنی، راستے کا چراغ جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے آپ کے راستے آسان کرتا چلا جائے، وہ چراغ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود پیبند لگاتے، بکریوں کا دودھ دھو لیتے، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جانوروں کے لیے چارے پانی کا انتظام بھی خود فرماتے۔ جانوروں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کوئی جانور بکری وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان کے لیے بھی چارے پانی کا انتظام خود فرماتے، مسافروں کی مدد اور مہمان نوازی کرتے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے۔ بیواؤں کی مدد کرنا، وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں انہیں بیوہ کہا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی بھی مدد فرماتے تھے۔ یتیموں کی کفالت کرتے، کفالت کرنا یعنی پرورش کرنا، ان کے خرچ وغیرہ کی ذمہ داری اٹھانا، اسے کفالت کہا جاتا ہے۔ یتیموں کی کفالت کرتے۔ سچائی اور ایمانداری کا تو یہ عالم تھا، عالم یعنی کہ حالت تھی، سچائی اور ایمانداری کی تو یہ حالت تھی کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی ایمانتیں رکھنے والا، ایماندار، صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے۔ سچائی اور ایمانداری کا تو یہ عالم تھا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے، یعنی آپ کو سچا اور ایمانتیں رکھنے والا، ایمانتوں کا محافظ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایمانتیں رکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کام کرتے دیکھتے تو کام میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ کسی سے ناراض ہوتا، کوئی کسی سے ناراض ہوتا تو آپ فریقین یعنی دونوں افراد میں جن کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو فریقین میں صلح کروا دیتے۔ معاشرے میں عورت کو جو تقدس یعنی عزت، احترام اسلام نے دیا وہ کسی اور معاشرے میں حاصل نہیں ہوا۔ معاشرے میں جو تقدس، جو عزت اور احترام عورت کو اسلام کے آنے سے ملا وہ کسی اور معاشرے میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، کسی مذہب میں ایسا احترام عورت کو نہیں دیا گیا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے، انہیں نہ صرف وراثت میں حصہ دار بنایا۔ وراثت وہ جائیداد، مال و دولت جو والد کی طرف سے یا والدہ کے پاس ہوتی ہے، ان کی وفات کے بعد یا ان کی زندگی میں اگر وہ اس کو تقسیم کر دے اپنی اولاد میں تو اس کو وراثت کہا جاتا ہے یا ترکہ کہا جاتا ہے۔ وراثت میں حصے دار بنایا، بلکہ ان کی اخلاقی اور قانونی حقوق کو بھی تحفظ دیا، محفوظ کیا، ان کو تحفظ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، ازواج لفظ زوج کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بیوی، اور مطہر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے پاک۔ یہاں مطہرات جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے۔ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور پریشانی میں ان کی دل جوئی فرماتے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس قبیح فعل کا خاتمہ کیا۔ قبیح فعل برا عمل، قبیح برا فعل عمل، اس برے کام کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں بیٹی سے مل کر جاتے، جبکہ سفر سے واپس آتے، واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملتے۔ اسلام نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے آپ نے میثاق مدینہ کے تحت کئی قبیلوں سے صلح اور امن کے معاہدے کیے۔ معاہدے یعنی ان کے ساتھ طے پایا کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جیسے اس کے تحت میثاق مدینہ ہوا تھا کہ مدینہ کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، تمام مل کر آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، اور باہر سے کسی کو بیرونی جب حملہ ہوگا تو کسی کو اپنے اوپر حملہ نہیں کرنے دیں گے، مل کر ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے۔ تو یہ تھا آپس میں ان کا کئی قبیلوں سے صلح اور امن کے معاہدے کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میثاق مدینہ کے تمام نکات کے پیچھے امن، نیکی، انصاف اور خیر کی سوچ کار فرما تھی۔ یہ معاہدہ دنیا کے پہلے تحریری دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ تحریری دستور اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے تھے، معاہدے ہوتے تھے، ان کو لکھا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جس کو دستور اصول کو کہتے ہیں، دستور اصول، جس کو لکھا تحریری دستور۔ میثاق مدینہ کے تمام نکات کے پیچھے امن، نیکی، انصاف اور خیر کی سوچ کار فرما تھی۔ یہ معاہدہ دنیا کے پہلے تحریری دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلا تحریری دستور یعنی دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے ان کو لکھا نہیں گیا تھا۔ یہ پہلا تحریری دستور تھا، یہ پہلا دستور تھا جس کو تحریری طور پر لکھا گیا اور دونوں فریقین کو دیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں جہاں مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کا پابند بنایا گیا، وہیں غیر مسلموں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس معاہدے کی نوعیت اگرچہ دفاعی تھی، لیکن باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ وہی معاہدہ ہے جو آگے چل کے ایک مثالی، نظریاتی اور فلاحی ریاست کے قیام کا موجب بنا، سبب بنا، وجہ بنا۔ یعنی کہ یہ وہی میثاق مدینہ تھا جب مسلمان اور مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے درمیان ہوا تھا۔ بعد میں یہی معاہدہ آگے چل کے ایک مثالی، نظریاتی اور فلاحی ریاست کے قیام کا سبب بنا۔ کسی بھی معاشرے میں فتنہ، فساد، ظلم و زیادتی کا کلا کما کرنا، ختم کرنا۔ کسی بھی معاشرے میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، ظلم زیادتی، غریبوں پہ ظلم، امیروں کا ظلم، اس طرح سے ایک دوسرے پہ جو ظلم ہوتے تھے، ظلم و زیادتی کا کلا کما کرنا یعنی ختم کرنے کے لیے انصاف کا منظم، ارینجڈ، بہت ترتیب سے اور معتبر نظام جس پر ہر کوئی اعتبار کر سکتا تھا، نظام ناگزیر ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں فتنہ فساد، ظلم و زیادتی کا کلا کما کرنے کے لیے انصاف کا منظم اور معتبر نظام ناگزیر ہوتا ہے، یعنی اس کے بغیر معاشرے میں سروائیو کرنا، گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک اس معاشرے میں
عدل و انصاف کا نظام قائم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کا ایسا لاجواب نظام قائم کیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں ملنا ممکن نہیں۔ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے قبیلے والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی تو اس کے قبیلے والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی درخواست کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش بھی انہی کے ایک مقرب صحابی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ تو جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور عدل و انصاف پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4304 ہے۔ صحیح بخاری میں صحیح بخاری سے اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ یہ وہ سنہری اصول تھے جن پر اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں پہلے خود عملی نمونے پیش کیے، پھر دوسروں کو اس کی تاکید کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہدایت و رہنمائی کا وہ آفتاب ہے جس کی روشنی تمام جہانوں کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی۔ ہمارے لیے اپنے ملک و معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اسلام کے لازوال سنہری اصولوں پر کریں اور سیرت طیبہ کی روشنی کو ہم پر لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اسلام کے لازوال سنہری اصولوں پر کریں اور سیرت طیبہ کو اپنا رہنما بنائیں۔ اسی صورت میں ہم پرامن معاشرے اور پروقار معاشرے کا قیام یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس سبق میں ہم نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا انحصار دین اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کہ ہم نے سیرت طیبہ کو اگر ہم اپنا مشعل راہ بنا لیں گے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کامیابی کا کوئی زینہ، کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اسلام ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہماری آج کی ریڈنگ تھی۔ آئیے ہم سوال جواب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے سوال ہیں، سوال دیکھیے، آداب کے لفظی معنی کیا ہے؟ آداب کے لفظی معنی کیا ہے؟ آداب لفظ ادب کی جمع ہے۔ آداب لفظ ادب کی جمع ہے۔ اس کے معنی دستور اور قاعدے کے ہیں۔ آداب لفظ ادب کی جمع ہے، اس کے معنی دستور اور قاعدے کے ہیں۔ جی سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ معاشرہ مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے، امیر و غریب کی تفریق سے بالاتر ہو کر لوگوں کے مشترکہ مفاد اور باہمی روابط سے وجود میں آتا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے۔ سوال نمبر 3، جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین میں صلح کروا دیتے۔
جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین میں صلح کروا دیتے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس قسم کے معاشرے کی بنیاد رکھی؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے تحت کئی قبیلوں سے صلح اور امن کے معاہدے کیے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہدایت و رہنمائی کا وہ آفتاب ہے جس کی روشنی تمام جہانوں کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی۔ ہمارے لیے اپنے ملک و معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اسلام کے سنہری اصولوں پر کریں اور سیرت طیبہ کو اپنا رہنما بنائیں۔ جی تو بچوں، آج کا ہمارا یہ پڑھائی اور ہمارے یہ سوال جواب کا کام مکمل ہوا۔ ہم اگلے اپنے لیکچر میں اب اس کی مشق کریں گے۔ اس وقت تک اس کو یاد کیجیے اور اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں بار بار۔ اللہ حافظ۔